السلام علیکم دوستوں، آج کے ماڈرن دور کے نوجوانوں میں تاریخ اسلام میں دلچسپی نہ کے برابر ہے۔ اس نئی نسل کو اسلام کی تاریخ پڑھنے میں بوریت ہوتی ہے۔ حالانکہ ہر دور کے نسلوں کو اپنے اتہاس کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے تاریخ کے عظیم لوگوں کے نقش و قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور آنے والی نسلوں کو اپنے اور اپنے دین کا نام رقم کر سکیں۔ مگر آج بہت افسوس ہوتا ہے، جس دور میں مسلمانوں کے اتہاس کو بدلنے کی کوششوں میں لگے ہیں، آج اسی دور میں مسلمان گہری نیند میں سو رہا ہے اور جب جاگتا ہے تو ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور موبائل کی اسکرین پر انسٹاگرام اور دماغ میں مجرے چل رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، مگر یہ ٹائم پاس نہیں، یہ ٹائم برباد کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسے ہی یودھا واریر کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کی بہادری کی داد غیر مسلم بھی دیا کرتے تھے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ ان کے والد جن کا نام ولید تھا، مکہ کے مالدار شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں مشرکوں میں سے اٹھا کر رومن اور پرشین امپائر پر ایسا دے مارا کہ دونوں سلطنتیں ان کے قدموں میں گر گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں نبوت کا اعلان کیا گیا تھا، تب یہ کافر تھے اور اعلان نبوت کے 19 سال تک یہ کافر ہی تھے۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، ہر وقت اسلام کو مٹانے کی سازش کرتے تھے، مگر اللہ رب العزت کی شان ہی نرالی ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ مسلمانوں اور کافروں کے بیچ جنگ ہوا کرتی تھی۔ اکثر جنگوں میں کافروں کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جنگ کے سپہ سالاری کرتے تھے۔ آپ نے بخاری مسلم کی وہ حدیث تو سنی ہوگی، غزوہ احد میں مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو پہاڑی پہ پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا، مگر جب صحابہ کو ایسا لگا کہ جنگ جیت گئے ہیں، تب ان میں سے کچھ صحابہ پہاڑی سے نیچے اتر گئے تھے۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر پہاڑی کے راستے سے پھر سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو سنبھلنے تک کا موقع نہ ملا اور مسلمان اپنے ہاتھوں ہی جنگ ہار گئے۔ اسی جنگ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی ہوئے تھے، مگر وہ اس وقت کافر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ ایسے قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا ہو، مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشانی میں رہتے تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ تھی اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت۔ وہ یہ سوچتے رہتے تھے، جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکارا ہے، تب ہمیشہ کافروں کو اپنی بہترین جنگی ہتھیاروں کے باوجود منہ کی کھانی پڑی ہے۔ کبھی کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے کہ کہیں مسلمانوں کے ساتھ غیبی طاقت تو موجود نہیں، اور کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں؟ آپ اسی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ تبھی ان کو ان کے بڑے بھائی کا خط انہیں ملا، جس میں لکھا تھا، اے خالد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے کہ خالد کہاں ہیں؟ میں چاہتا ہوں آپ اس اندھیری دنیا سے باہر نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں۔
اس خط کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا روب پڑا اور پھر وہ فوراً مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف ملک شام میں جو آج کا سیریا ہے وہاں اپنا ایک ایلچی روانہ کیا ایک خط کے ساتھ، اور اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا، اور اس وقت ایلچی کا قتل یعنی اعلان جنگ ہوا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ دوستوں، یہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زاہد شہید ہو جائے تو ظفر کو اپنا امیر بنا لینا، اور ظفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن روا کو اپنا امیر بنا لینا۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو تم پھر اپنی مرضی سے کسی کو بھی امیر بنا لینا۔ دوستوں، جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی اور دشمنوں کو ہرا ڈالا۔ ان کی بہادری کو دیکھ کر دشمن بھی حیران ہو گئے تھے۔ یہ جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے جیت لی تھی، اور پھر یہ جنگ غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایسی بہادری کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں کو دھول چٹا ڈالی۔ اس جنگ میں 9 تلوار آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ دوستوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو کیا کہنے۔ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر ایسے لڑتے کہ دشمنوں کے سروں لائنیں لگ جاتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یادگار جنگ ہے جنگ یمامہ، جو منکر ختم نبوت کذاب کے ساتھ آپ نے لڑی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی آزمائش والی جنگ تھی۔ اس بار مسلمانوں کا پالا بڑی جنگی قوم سے پڑا تھا۔ 40 سے 80 ہزار کا لشکر تھا کذاب کے پاس، مگر شیر کو کبھی گیدڑوں کی طاقت سے ڈر نہیں لگا کرتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں یہ جنگ لڑی گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت نے کذاب کے لشکر میں ایسا خوف پیدا کیا کہ وہ پیٹھ دکھا کر اپنے محلوں میں چھپ گئے، اور اسی جنگ میں کذاب مارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جنگ یمامہ مسلمان ہارنے والے تھے، کیونکہ دشمنوں میں ایک ساتھ 700 حفاظ کو شہید کر ڈالا تھا، مگر اچانک ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہی کافروں کے لشکر میں گھس کر دشمنوں کو مارنے لگے، جس سے دشمن خوف کھا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، اس وجہ سے نہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کو ہر جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان یہ سوچنے لگے تھے کہ بنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ تو اس سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن زرع کو آرمی چیف بنا کر جنگ میں بھیج دیا، اور پھر مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئی، یہ عمر نے کیا کیا؟ اب مسلمان اتنی بڑی جنگ کا سامنا کیسے کریں گے؟ مسلمان ہار گئے تو مگر مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے جنگ فتح کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور بولے، خدا کے لیے میں تم میں سے یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 200 جنگ لڑی ہے اور وہ دنیا کے پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی، یہاں تک کہ کافروں کی طرف سے لڑی ہوئی جنگ احد میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ ان کی پرورش تلواروں کے سائے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اسلام اپنانے کے بعد 7-8 سال تک کافروں کے ساتھ جنگ لڑی تھی اور اسلام کے لیے نئے نئے ملک حاصل کرتے گئے۔ آپ نے اپنے آخری وقت میں یہ بیماری کی وجہ بستر میں آ گئے تھے۔ صحابہ اکرام ان کے آس پاس کھڑے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں خطاروں سے رو رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، میرے جسم میں ایسا کوئی حصہ نہیں ہے کہ جہاں تلواروں کے نشان نہ ہو۔ میں نے اتنی جنگیں لڑی ہے اور میں آج بوڑھے کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں جنگ میں شہید ہو جاؤں، مگر ایسا نہ ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے آپ کو اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہے۔ اگر آپ جنگ میں شہید ہوتے تو لوگ کہتے، دیکھو دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔